بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالی ہم آیا نمبر 26 سے شروع کریں گے سورہ الانعام. ایک اور کوئک ریمائنڈر یہ ہے کہ آئی تھنک کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ سوٹ کر رہا ہے کہ ہم 10 منٹس کا بریک بیچ میں لیں عصر کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی 5:30 پہ عصر کا بریک لیں گے، اور اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو پلیز کوئی مجھے اس کا ریمائنڈ کرا دیں انشاءاللہ تعالی. شروع کرتے ہیں آیا نمبر 26. میں اس کو تھوڑی سی اس کی تلاوت کر لیتی ہوں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. صدق اللہ العظیم. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو نہیں مان رہے دین کو، یا وہ تمہاری بات کو نہیں سن رہے، جو تم اللہ کی بات ان کو سنا رہے ہو، تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمہیں نقصان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. یعنی وہاں کا اور جگہوں پہ آتا ہے نا کہ جب وہاں پر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے اور یہ دوزخ کی طرف لے کے جایا جائے گا ان کو، تو جو یہ کافر تھے جو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ جو ہے دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب کی دفعہ ہم جو ہے نا وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر دوبارہ بھی بھیجا جائے گا انہوں نے تب بھی وہی کرنا ہے جو یہ اب کر رہے ہیں. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. حقیقت میں آخر کا ہی مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ ریاکاری کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرنا. لوگوں کے سامنے میں بہت نیک بن گئی ہوں، اچھے کام کر رہی ہوں، بیکاز آئی نو کہ پیپل آر واچنگ می، دیکھ رہے ہیں، میری نماز بھی اچھی ہو جائے گی، میرا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو جائے گا. لیکن جب مجھے پتا ہے کہ کوئی مجھے وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو میرا رویہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اے محمد ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے.
اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ بیسیکلی مطلب کیا ہے کہ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ کوئی نشانی لے کے آئیں، کوئی معجزہ لے کے آئیں، کوئی میریکل۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، مگر ان کے ذریعے یہ اس وقت مشرکوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی بھی نشانی لانا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معجزہ لانا، وہ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر سیڑھی لگاؤ یا کوئی سرنگ ڈھونڈو کہ کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی نشانی یہ قرآن خود ہے۔ یہ جو قرآن جو ہمارے مطلب نظر آپ کے ہاتھ میں تب کتابوں کی فارم میں ہے، یہ قرآن ایک میریکل ہی تو تھا کہ وہی کس طرح اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایک فرشتے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ انہی کے درمیان آپ پلے بڑے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور آپ کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں جو یعنی وہ بلاغت کے حساب سے اور جو عربک لینگویج کے حساب سے اتنے وہ ہائی لیول کے ہیں، تو یہ کوئی میریکل مطلب یہ میریکل نہیں تھا تو کیا تھا؟ لیکن جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے۔ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ اور یہ ایک نارمل وہ بات ہے، ایون دوز پیپل جو کہ مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور جو مطلب بالکل ہی آپ کہہ لو کہ دین سے بھی دور ہیں، لیکن جب مشکل وقت میں ان کے منہ سے بھی ورڈ اللہ نکل جاتا ہے، پکارتے وہ اللہ کو ہی، کیونکہ اندر سے سب کو پتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بتوں کو اس وقت نہیں پکارتے تھے، ان کے یہ عربوں میں بھی تھا کہ جب تک وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ تم سے پہلے بہت سی اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا، یعنی مشکلات میں مبتلا کیا، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ یعنی کہ جب ان نصیحت ملی، ان کچھ عرصے فالو کرتے رہے، پھر شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، پھر وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر خوشحالی ڈالنی شروع کر دی، مگر ان کے حالات بہتر ہو گئے، ہر طرح کی جو چیز چاہ رہے تھے مل رہی ہے، اور وہ اتنے اس میں مگن ہو گئے کہ انہیں لگا کہ جیسے اب تو اینڈ ہوگا ہی نہیں، اور اس وقت پھر ایک جھٹکا اللہ تعالیٰ نے ایک دم ان کو دیا، اس وقت وہ ایک دم سے پکڑے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے محمد ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے، یعنی تمہارے دیکھنے اور سننے کی قوت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔
کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں انہیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے محمد ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ اب کلیئر ہو رہا ہے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے ان دنیا میں عام طور پہ جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو بلائنڈ ہے، کیا ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح آنکھوں والوں کو کرتے ہیں؟ دنیا میں ہم ایسا نہیں کرتے، وی ٹریٹ them ڈفرینٹلی۔ اچھا برے کی بات نہیں کری مگر وی ٹریٹ them ڈفرینٹلی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہدایت سے دور ہے وہ اندھوں کی طرح ہے، جس نے ہدایت لے لی وہ آنکھوں والا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اندھے کو اور آنکھیں والے دونوں کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرے؟ کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہماری یہی ہے۔ ہم جو غلط حرکتیں کرتے رہتے ہیں، دماغ میں ہمارے شاید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا اور ہم سب کا انجام اچھا ہی ہوگا۔ تو کیوں وہ لوگ جو اپنی اس زندگی کو اپنے لیے اس میں مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے چاہے ان کو اپنے دوست کھونے پڑے، فیملی کھونی پڑے، کچھ بھی، وہ اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندے بنانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو بھی وہی مل جائے جو ان لوگوں کو مل رہا ہے کہ جو ٹوٹلی ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور اے محمد تم اس علم میں وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، یعنی لوگوں کوئی کسی دوسرے کا، یہ اور جگہ بھی آئے گا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سو کسی کو بھی کسی وجہ سے دور کرے۔ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرو۔ کسی کا حساب کسی دوسرے سے نہیں لیا جائے گا، نہ ان کا حساب تم دو گے نہ تمہارا حساب وہ دیں گے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اس میں جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ جو دور نہ پھینکنے والی، تو بیسیکلی دور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھینکنا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب مکہ میں لوگ تھوڑے مسلمان ہیں تو شروع میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غریب غربا تھے، یا مطلب جو یعنی جو اتنے ویل آف نہیں تھے، یا تو غلام تھے، کیا تو یہ جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ رسول اللہ سے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس سننے کو کچھ، تمہارے پاس تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کس طرح آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو مطلب، اور کبھی ایک دفعہ یہ واقعہ بھی ہوا، یہ آگے جا کے آئے گا صورت میں، کہ ایک صحابی تھے، ہی واز بلائنڈ، تو ان کو نہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے ان کی آواز سنی تو وہ ادھر آ کے انہوں نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ کے سامنے قریش کے بڑے جو ہیں وہ لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کے دل میں یہ ہے کہ کسی طرح یہ لیڈرز جو ہیں نا یہ دین کی بات سمجھ لیں اور یہ دین کی بات سن لیں۔ تو کچھ سیکنڈز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماتھے پر نے ایک جس طرح وہ ہوتا ہے ناگواری والی ہلکی سی وائی، پھر مطلب انہوں نے کچھ کہا نہیں لیکن یہ ہوا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سورہ میں مینشن کیا کہ تمہارے ماتھے پہ جو یہ آیا تھا، جس کو دیکھ کے
وہ تو اللہ تعالیٰ کے مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اندھا ہے جو بھی ہے، اسے کچھ پوچھنے کے لیے جب وہ آنا پڑا تو مطلب اس سے تم منہ نہ پھیرو. یہ لوگ جو تم چاہتے ہو کہ یہ دین پہ آ جائیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دین میں آئیں یا نہ آئیں. تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ ہم چونکہ کسی امپورٹنٹ انسان سے بات کر رہے ہیں تو اب کوئی بندہ جو باقی ضرورت مند ہے وہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی تھوڑی دیر مجھے دیں، کیونکہ یہ بھی ہماری پرابلم ہے. ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ اس کے اوپر سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اتنا زیادہ یعنی یہ ایک ill mannered انسان کی نشانی ہے کہ ایک انسان بات کر رہا ہے، اس نے اپنی بات ختم نہیں کی اور آپ اپنی بات شروع کر دیں. یہ بالکل ایٹیکیٹس کے خلاف ہے اور ہمارے دین میں بھی اس چیز میں منع ہے. تو ایک بندہ اپنی بات ختم کر لے تو دوسرا بندہ اپنی بات شروع کرے. اے محمد ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہیں. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. مطلب بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ نیند بھی جو ہے نا جب سوتے ہیں تو وہ بھی موت کی بہن کہا جاتا ہے. اس میں ہماری روحیں پھر اوپر چلی جاتی ہیں اور پھر جب جس بندے نے اٹھنا ہوتا ہے واپس اس کی روحیں واپس بھیج دی جاتی ہیں دنیا میں، اور جن کی موت کا وقت اسی نیند کے دوران لکھا ہوتا ہے پھر ان کی روحیں واپس نہیں آتی. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دیتے ہیں، ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اب نوٹ کرو کہ یہ مکی سورہ ہے نا، تو آیتیں کس چیز کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ سے آخرت سے ریلیٹڈ. کس طرح موت کی بات، آخرت کی بات، کہ وہی بات ہے کہ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے پھر ایک ملی سیکنڈ بھی ہماری زندگی نہ ادھر زیادہ مل سکتی ہے نہ کم. جس کی موت کا وقت لکھا ہے وہ اس جگہ پہ خود پہنچ جاتا ہے. ہم چاہیں بھی تو کسی کو نہیں روک سکتے. یہ پہلے بھی قرآن میں آیا ہے نا کہ تم جو اتنا کہتے ہو کہ جی کاش تم لوگوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو تمہارے بھائی بندے یہ نہ مرے ہوتے یہ نہ، تو اگر تم اتنی تمہارے اندر پاور ہے تو اپنی موت کو ہی روک کے دکھا دو. ہم کسی کے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے کیا کریں گے؟ اے محمد ان سے پوچھو نہر، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. اے محمد جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، یعنی کہ اس میں پرابلمس ڈھونڈ رہے ہیں یا اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، تو جس وقت تمہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس
نہ بیٹھو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے باز آ جائیں. یہ پہلے بھی اس طرح کی آیت آ چکی ہے نا کہ جب لوگ مذاق اڑا رہے ہوں اللہ کی آیت کا تو ان میں نہ بیٹھو، ورنہ پھر تم بھی ان میں سے ہی کنسیڈر کیے جاؤ گے. ابھی پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ اگر وہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، آیتوں میں مین میخ نکال رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. ہاں، نصیحت کرنا ایک پرہیزگار انسان پر یہ ایک ہے کہ فرض ہے کہ وہ نصیحت کرے، اچھی بات بتائے. لیکن اگر لوگ جو ہیں اس کو غلط بات کر رہے ہیں، غلط طرف لے جا رہے ہیں، دین اس کے پاس سے ہٹ جانا بہتر ہے. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کر رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس عذاب سے. اے محمد ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران سرگرداں پھر رہا ہو، وہاں درا حال یہ کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ یا سیدھی راہ موجود ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، یعنی کہ جس دن قیامت آنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسی دن قیامت آ جائے گی. اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے اور میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی یہ بھی چیز ابھی میں بھی لیکچر ایک اور بھی سن رہی تھی تو اس میں وہی بات ہو رہی تھی کہ آپ جوانی تک ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پلے بڑے ہیں وہ مین گھر ہے جہاں جو کہا جاتا ہے کہ جو ان کے جو آزر جو والد تھے وہ جو چرچ آف دیٹ ٹائم جو اس ٹائم کا جو بھی آپ کہہ لو نا گرجا کہہ لو چرچ جو اس کی دیکھ بھال یعنی انہی کے آزر کے ہی ہاتھ میں تھی. وہ بت کو بنایا کرتا تھا، یعنی وہ بت بنانے والا خود، اور اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی انہوں نے دین کو پا لیا. تو پھر جب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مطلب جو مسلمان گھر میں پیدا ہو رہے ہیں بعض دفعہ ان بچوں کو ہم دیکھ لیں، ان لوگوں کو ہم دیکھ لیں کہ وہ دین سے دور ہوتے ہیں، پھر کہا ہی جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ماحول ہی نہیں ملا. ایسا ماحول آف کورس ایک اپنی طرف سے انسان کو کوشش کرنی ہے، ماحول اچھا دینا ہے، بچوں کو بھی دینا ہے اپنے لیے بھی، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ چیز جو ہے یہ انسان کے اندر سے خود سے آنی چاہیے. ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھ نہیں سکتے. باہر دنیا میں اسی دنیا میں ان کو رہنا ہے، اسی دنیا میں ان کو نکلنا ہے. آپ کا کام میرا کام اپنی اولاد کو اچھی بات بتانا، صحیح راستہ دکھانا، یہ سب کچھ ہمارے پر فرض ہے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے. بٹ یہ جو دل کی کہتے ہیں نا کہ یہ کہہ دینا کہ اس کو دوست اچھے نہیں ملے یا ماحول اچھا نہیں تھا اس لیے وہ بگڑ گیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ رسول یہ جو حضرت ابراہیم کی جو بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم آسمانوں کا نظام و سلطنت واللہ عالم کہ اس کا کیا مطلب جو اللہ تعالیٰ کو نشانیاں ان کو دکھاتے ہوں گے، ابھی نشانیوں کا کچھ کا ذکر بھی آ جائے گا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو.
یہ جو ترجمے سے یہ مطلب ذہن میں آ رہا ہے نا کہ شاید حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے ستارے کو دیکھ کے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، اس طرح کی نہیں. یہ بیسیکلی بات وہ جو اسکالرز ہیں وہ ایکسپلین یہ کرتے ہیں کہ اس وقت کی جو قوم تھی ان میں یہ چار چیزیں جو کہتے ہیں نا کہ ایک تارے کا ذکر، ستارے کا ذکر آ گیا، سورج کا ذکر آ گیا اور چاند کا جو ذکر آ گیا. یہ ان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ. تو اس پہ آپ جب غور و فکر حضرت ابراہیم کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تارا بھی نکلتا ہے اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے، پھر چاند جو ہے وہ بھی نکلا اور ڈوب گیا. تو یہ بیسیکلی یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن بتوں کو اور جن چیزوں کو جن کی پوجا کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایکسکیویشن کے بعد اور جب یہ ڈسکور کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اس طرح کی چیز ملی تھی کہ جس پہ یہ نشانیاں تھیں کہ اس وقت کے لوگ واقعی ستارے، چاند اور سورج اس کی پوجا کیا کرتے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے، وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. اور یہ ایک فیکٹ ہے، وہ بھی ہے نا، ایک آئی تھنک شیر کا ایک مصرع بارونوں کے کس کا ہے کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے. اب میں بگاڑ بھی دوں تو بس مطلب بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. میننگ کہ اگر ایک اللہ کے سامنے انسان جھک جاتا ہے نا، سر کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتا ہے، تو پھر ہر ایک کے آگے نہیں جھکتا وہ. لیکن اگر وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر تو ہر بندہ اس کو اپنی مرضی کے حساب سے اس سے بات کرے گا. ہر انسان کو خوش کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ایک کو خوش کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو خوش کریں گے تیسرا ناراض ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ مجھے صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو لائف بیکمز ایزیئر. یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، یہ پروون فیکٹ ہے کہ جب اللہ کے پیچھے آپ لگ جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، زندگی ایزیئر ہو جاتی ہے. جی بھائیٹو، ہم نے جو ہے نا ابھی آیت نمبر 82 کو ختم کیا ہے اور اب آگے پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ. سورہ انعام. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی. راہ راست وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا، اور ہر ایک ان میں صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام جو اللہ کے راستے پہ لگتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں تک میں مطلب دین کو قائم کیا. ابھی ساری جو لینیج ہے، جس طرح یہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف. تو یہ تمام لینیج اور باقی جو بیٹے حضرت یعقوب کے یعنی کہ 12 بیٹے تھے نا، جن میں سے ایک حضرت یوسف تھے، ان سے ہی تمام نسلیں چلی. اور پھر وہ ہمیں پورا وہ جو شجرہ نسب ہے جو رسول اللہ کا ملتا ہے کچھ جنریشنز تک، وہ اوتھینٹک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی کنفرم نہیں کہ کیا ہے، لیکن پھر حضرت اسماعیل کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لنک بنتا ہے جا کے حضرت اسماعیل والی سائٹ پہ، اور پھر اس کے تھرو ان کے تھرو حضرت ابراہیم سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے صالح تھا،
ہر ایک ان میں سے نیک بندہ تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی جس کی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ بات اور بھی امپورٹنٹ کیوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، ہر مذہب والے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم کا دین کہتے ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ساری نسلوں کا بتایا کہ ان کی آگے تک کی نسل کوئی بھی مشرک نہیں تھا، تو پھر تم کیسے مشرک ہو گئے؟ یہ سوال تو یہ ہے نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم ابراہیم کو مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ یعنی کہ بات کہنے کی کیا ہوئی کہ اگر یہ جانتے بوجھتے اب اگینسٹ اس کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یعنی یہ کافر جو ہے یا مشرک جو ہے نہ مانے، لیکن امت محمدیہ جو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور جو قرآن بھیجا، ہم میں سے اب جو مان رہے، پھر یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ہم اس امت میں آ گئے، پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ ایمان لے کے آئے۔ اے محمد، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو متنبع کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اور درا حال یہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ یعنی یہ ہم پہلے بھی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں، کافی لوگ ہیں جو بیچ میں جنہوں نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا اور یہ کہا کہ جی ہماری طرف وحی آتی ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لنک ہے۔ اب یہ کہہ لیں کہ یہ بات ابھی تک موجود ہے، ابھی بھی سو کالڈ اب کہہ لو کہ جو اپنے آپ کو ریلیجس لیڈر کہتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ بات مطلب یہ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ جاتا ہے یا رسول اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ بات کہنے کی یہ کہ یہ اس وقت جو ہو رہا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب فرشتے مطلب جب ان کی جان نکالنے کو جائیں گے تو کہیں گے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس بات پر کہ جو کہ تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ یعنی اکیلے اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اکیلے اس دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کیوں بتانا ہے؟ کیونکہ ہم جب اس دنیا میں اپنے آپ کو بزی کر رہے ہوتے ہیں یا دنیا کی یہ جو اٹریکشنز ہیں اس میں ہم بزی ہو کے اپنے مطلب ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جو اب کہہ لو کہ ہم کنجوسی کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اور چیزوں کو جمع کر کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، گھر بھی ہمیں بہترین سے بہترین چاہیے ہے اور رشتہ دار، اور ہم ان رشتہ داروں سے بعض دفعہ نہیں ملتے جو ذرا ہم سے ہمارے لیول کے نہیں ہوتے سو کالڈ فائنینشلی۔ تو اس وقت یہ یاد کر لیں کہ اکیلی آئی تھی میں اور اکیلی جاؤں گی، اپنے ساتھ میں ایک چیز بھی لے کے نہیں جا سکتی
یہ چیزیں پیچھے میرے بعد بانٹی جائیں گی اور لوگ استعمال کریں گے جن کو ابھی میں سینت سینت کر رکھتی ہوں، ابھی میں ان کو سنبھال کے رکھ رہی ہوتی ہوں کہ کہیں ان کو کوئی کچھ خراب نہ ہو جائے۔ ساتھ میرے کیا جائے گا، وہ 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے نا جو صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو آپ کی نیک اولاد جو اپنے پیچھے آپ چھوڑ کے جاؤ گے، ایک آپ کے نیک اعمال، ایک وہ کہ جو آپ نے کوئی ایسا چیز جیسے کہ فار ایگزامپل کہیں پر کنواں کھدوا دیا، کہیں کوئی درخت لگا دیا، ایک ایسی چیز جس سے دنیا میں جانے کے بعد آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں، بس وہ چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ نہ میرا گھر جائے گا، نہ میرا بینک بیلنس جائے گا، نہ میری گاڑی جائے گی، نہ میرے رشتہ دار جائیں گے، کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا اور کوئی میرے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ اتنی جگہوں پہ اب قرآن میں بھی آ چکا ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ ابھی یہ جو سپرنگ جب آئی ہے تو اب کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرینری دوبارہ آ رہی ہے۔ زمین مر چکی تھی بالکل براؤن، درخت بھی، پتے بھی گر گئے، اب کیسے اس مردہ زمین پہ دوبارہ سے گھاس بھی نکل آئی، اس مردہ درخت پہ پتے بھی دوبارہ سے نکل آئے؟ کہ کون کرتا ہے؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ہمیں اپنی نشانی دکھا رہا ہے، تو میں اور آپ بھی جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم قبر کے اندر جائیں گے، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیں دوبارہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے تمام ایکشنز کا جواب دینا ہوگا۔ اس وقت ہم جھوٹ نہیں بول سکیں گے، ہم اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں نکال سکیں گے۔ اس وقت ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری سکن یہ بھی بولے گی، ہمارے اگینسٹ گواہی دے گی۔ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، یعنی ایک آپ کے رہنے کی جگہ ہے اور ایک آپ کی موت کے بعد آپ کی قبر کی جگہ ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پوری زندگی ایک ملک میں رہ رہا ہوتا ہے اور وہ صرف کچھ دیر کی پلاننگ کر کے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور اس کی موت وہاں واقع ہو جاتی ہے اور اس کی قبر وہاں بن جاتی ہے۔ تو ہر انسان اپنی موت کی جگہ پہ خود پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح بعض دفعہ ہمیں یہ پریشانی ہو رہی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں میں مطلب ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں یا میں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں، کہ نہیں جب مجھے موت آئے تو میں ادھر ہوں۔ وی ڈونٹ نو کہ ہماری موت کدھر لکھی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اپنی طرف سے انسان کوشش کر لیتا ہے، اپنی طرف سے بہت پلاننگ کر لیتا ہے، لیکن جہاں موت لکھی ہے وہیں آنی ہے۔ ہمیں پلاننگ کیا کرنی ہے کہ ہم آخر اپنے ساتھ لے کر کیا جا رہے ہیں قبر کے اندر۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی اس کے لیے۔ یعنی جنوں کو بھی، بعض لوگ جنوں کو بھی تو مانتے ہیں نا، جنوں سے بھی ہم اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جن اور انسان دونوں اللہ کی تخلیق کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کا مالک ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کرتے ہیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے، مطلب وہ ہماری ایک ایک لمحہ بھر، مطلب ایک ایک لمحے کی اس کو خبر ہے، ہمارے ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے اندر تک تو وہ جانتا ہے، مگر میں اور آپ اس کو نہیں جان سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے۔
ہم صرف اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کس سے؟ یا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ دیکھو تمہارے پاس وہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، اس میں تم پر کوئی پاسباں نہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد، اس وحی کی پیروی کیے جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسباں مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور اے ایمان لانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی کے بھی خدا کو، بھلے ہی ہمیں پتا ہے غلط ہے، جو بھی ان کو برا بھلا نہیں کہنا، کہ کہیں ریٹیلیشن میں وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق الٹی سیدھی باتیں نہ کہنے لگیں۔ ہم نے اس طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں۔ مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کریں، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں، یعنی جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں let them do it۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پہ۔ مطلب لوگوں کو بظاہر ان کے ایکشنز دیکھ کے میں اور آپ نہیں پہچان سکتے کہ وہ سیدھے راہ پہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں، اس کی بیسس پہ ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون نہیں۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کے استعمال حالت اضطرار کے سوا تمہاری دوسری حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ یہ پہلے ہمارے پاس آ چکا ہے سورہ مائدہ میں بھی کیا کیا حرام ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے والا، تو اس وقت لوگوں کا یہ تھا کہ جن چیزوں کو کہ اللہ کا نام لیا جاتا تھا وہ ان کو رکھ دیتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں کھانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بتوں کے نام پر تم وہ کرتے ہو وہ تو تم کھاتے ہو، اور جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو تم نہیں کھاتے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ یعنی ساتھیوں کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ وہ لوگ جو پھر کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی کھا لیں، حلال جانور ہے تو کوئی فرق نہیں، جب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ذبیحہ ہونا
ضروری ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا؟ مطلب یہ مردے کی بات جو ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو پہلے جاہل تھا، میننگ ان دا سینس کہ جس پہ پہلے دین کی روشنی اس کے پاس نہیں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ ہونے سے تشبیہ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ روشنی آ گئی، وہ زندہ ہو گیا، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہے ہی اندھیروں میں اور وہ اس میں سے نکلنا ہی نہ چاہتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا وہ کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ بیسیکلی اس آیت کو بھی لے کے نا جو بہت سے لوگ اس کو غلط مس کوٹ بھی کرتے ہیں، اور مطلب اس کہتے ہیں کہ اچھا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہ رہے، جب انہوں نے ہی ہمارا سینہ تنگ کر دیا تو پھر اس میں میرا کیا قصور؟ بات کی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اس وقت کی بھی بات ہو رہی ہے جو اس وقت کے لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکہ میں آپ 13 ایئرز رہے ہیں، 13 سال تک بتائے گئے، اور صرف چند لوگ یعنی میکسیمم آپ کہہ لو کہتے ہیں اراؤنڈ 100 پیپل وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ٹھیک، تو اب جو شخص جس کو بتایا بھی جا رہا ہے، اس کو کہا بھی جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے کفر میں، انکار میں اور تکلیفیں دینے میں مسلمانوں کو آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جس سے ہدایت بخشنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل رکھتے ہیں ان لوگوں میں، تو ان کا دل سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ وہ بات کوئی بھی سنتے ہیں تو وہ اسپنج جس طرح ایبزارب کرتا ہے نا، وہ اس کو ایبزارب کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ کو ایسا لگے گا کہ ان کا دل جیسے ان کے سامنے دین کی بات کرو، وہ چاہیں گے کہ آپ ٹاپک چینج کر دو، وہ چاہیں گے کہ کوئی اور بات ہو، یا وہ کوئی اس کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو فیل ہوگا کہ اس کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، یعنی کہ جنات، شیطان بھی تو جنوں میں سے ہی ہے نا۔ تو جو جنات وہ ہیں جو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے until unless کہ وہ کسی فارم میں ہمیں نظر آ جائے۔ اور جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے گا، اور انسان بھٹک رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کروں گی، کبھی نہ کبھی کوئی وقت یہ آتا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ پھر سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو دیکھ کے اور جو دیکھتے ہو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا آگے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کیا کہیں گے کہ تم نے نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ شیطان نے یہ چیز تو ایک ڈن بات ہے کہ جو دین کی طرف زیادہ جھکے گا، ایک چیز یاد رکھیں، شیطان اتنا ہی زیادہ اس پہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک، اس کے دل میں نیگیٹو تھاٹس، اور وہ آتا اس طرف سے ہے جو چیزیں آپ کو پتا ہے جن میں آپ اسٹرانگ، جس طرح ہو نا، جیسے فار ایگزامپل
آپ کو اب کوئی انسان ہے جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اور دین کی مطلب چاہے وہ کلاسوں کی فارم ہے، چاہے وہ دروس ہیں، کچھ بھی لگا ہوا ہے اور بہت شوق سے کر رہا ہے، وہ اس کے تھرو کس طرح آئے گا کہ اس انسان کے اندر وہ کہتے ہیں نا ایک ایروگنس پیدا ہو جائے، یا اس کو کہ تم تو بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہو، تمہیں تو اجر پہ اجر مل رہا ہے، تم تو نیکیاں کما رہے ہو، اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کے اندر وہ ایک جو ہے نا وہ پراؤڈ فیل کرنے لگے. یعنی ان چیزوں سے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ میرے لیے بھی میسج ہے، آپ کے لیے بھی میسج ہے. شیطان کا وار اس اینگل سے ہوتا ہے جس اینگل کے بارے میں ہم سینسٹیو ہیں، جس کے بارے میں چاہے کسی کے لیے کسی کے بچے بہت زیادہ وہ ہوں، وہ ان کے تھرو آئے گا، دوست ہیں تو دوست کے تھرو آئے گا، کوئی سوشل میڈیا کے تھرو آئے گا، کسی کے لیے اس کی جاب کے تھرو آئے گا، کسی کے لیے اس کی نمازوں کے تھرو آئے گا، کسی کے لیے قرآن کے تھرو آئے گا. مطلب قرآن کے تھرو آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ آلریڈی غلط کام کر رہے ہیں، شیطان کو اپنا وقت ان پہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کے لیے اس کے چیلے چھوٹے موٹے جو ان کو جا کے کچھ نہ کچھ وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے کام ہے. لیکن جو بڑے بڑے شیطان کے چیلے جو لگتے ہیں نا پیچھے انسان کے، وہ اس انسان کے پیچھے لگتے ہیں جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے. شیطان اس پہ فوکس کرتا ہے. فجر سے پہلے آ جائے گا، ابھی تھوڑا اور سو لو، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی پڑھ لینا، پھر اور آئے گا وضو کرنے کے لیے، آپ اٹھنے لگو، پھر آئے گا کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا، سو جاؤ، پھر آپ کی آنکھ لگ جائے گی. کبھی کسی نماز کا ٹائم ہے لیکن آپ کوئی اور کام بھی کرو، اچھے کام پہلے ختم کر لو، ذرا آرام سے ختم کر لو، حالانکہ وہ کام رک سکتا تھا. یا کبھی نکلنا ہے تو نماز کے ٹائم پہ چلو تھوڑا سا مال جا کے کچھ شاپنگ کر لو جا کے. نماز ہے، نماز پڑھ کے بھی انسان نکل سکتا ہے، لیکن انسان شاپنگ کے لیے نکل گیا. یا اس نے تمہیں یہ کہا، اس کو جواب میں ذرا یہ تو دو نا تم جواب اس کا. غصہ اسپیشلی میاں بیوی کے رشتے میں، تمہیں اس نے یہ کہہ دیا، تمہاری بیوی نے یہ کہہ دیا، تمہارے شوہر نے یہ کہہ دیا، اس نے تمہارے لیے یہ نہیں کیا. یہ بھڑکانا، کیونکہ جس کی جو ویکنس ہوتی ہے شیطان ادھر سے ہی آتا ہے. یہ فرنٹ اور سینٹر، لیفٹ رائٹ بیک، یہ جو شیطان نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کے راستے میں گھات لگا کے بیٹھوں گا. گھات کس طرح؟ جس طرح وہ پرے کے لیے کوئی جانور، جیسے شیر جو ہے وہ چپ کے سائڈ پہ بیٹھتا ہے نا، کہ جیسے ہی کوئی اس کو نظر آئے گا، ہرن نظر آئے گا یا کوئی، وہ ایک دم اس پہ پاؤں چھلانگ مارے گا. شیطان اس طرح بیٹھا ہوتا ہے ہمارے انتظار میں، کس طرح وہ ہمیں پکڑے اور کس طرح وہ ہمیں اپنے مطلب اپنے پیچھے لگا لے کسی طرح. بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کہانی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، ہم نماز کا بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے. تو بس 10 منٹس انشاءاللہ تعالیٰ. 5:27 ہو رہے ہیں میرے پاس، آپ 10 منٹ لیجیے اور انشاءاللہ واپس آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیچھے سے تھوڑا سا میں اس کو لے لیتی ہوں تاکہ آیت کمپلیٹ ہو جائے. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف، ہی نہیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. یعنی یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اچھے صحیح دین کا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. یہ پروف خود ان کے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، لیکن لوگوں کے سامنے لوگوں کے کو یہ پروف دینا کہ جی یہ اپنے منہ سے خود کہیں گے کہ ہم کافر تھے، ہم نے غلط کام کیا. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے.
یعنی میں اور آپ اگر دیکھیں تو مطلب لوگ آتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، مطلب بچے بڑے ہو گئے، بڑے ہوئے پھر بوڑھے ہوئے، دنیا سے گئے پھر نئے بچے، مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کو لے آتا ہے دوسرے لوگوں کی جگہ۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو بیسیکلی وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی پیداوار کھیتی باڑی سے اور جانوروں سے ان کو ہوتی تھی اس کے دو حصے کرتے تھے۔ مطلب بیسیکلی کوئی ایک تو اپنے لیے رکھا نا جو استعمال کرنا ہے، باقی دو حصے اس طرح کہ ایک ان کے خداؤں کا اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتے تھے۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ لیٹ سے کہ جی حصہ نکالتے وقت کچھ ادھر ادھر تھوڑا سا گر گیا، ان کے جو مطلب اللہ کی سائڈ پہ گر گیا جو انہوں نے اس شریکوں کو دینا تھا، تو فوراً وہ حصہ واپس اٹھایا جاتا تھا اور شریکوں کی طرف ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن اگر کبھی یہ ہوتا تھا کہ شریکوں کا جو آپ کہہ لو کہ جو اللہ کا کوئی حصہ شریکوں کی طرف گر جاتا، وہ پھر وہ شریکوں کو ہی دیتے تھے، وہ اللہ کی طرف واپس نہیں آتا تھا۔ چیزوں کو بھی دینے میں ان کا کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ جو ہے ان بتوں اور دیوتاؤں کو مل جائے، جو اللہ کی طرف سے بے شک تھوڑا سا ان کو مال جو ہے لینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانور میں نے دیے، کھیتی میں نے دی۔ اچھا، یہ بات وہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ کھیتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے وہ ان دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے دیا ہے، تو ان کا خوش ہونا زیادہ ضروری ہے۔ آئی تھنک کہ یہ چیز آپ کو فیملیئر نہیں لگتی کہ ہماری آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم مزاروں پہ جا رہے ہوتے ہیں یا بزرگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے جو کچھ مل رہا ہے، مجھے میرے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ جو مجھے اولاد ملی ہے، یہ میں جاتی تھی نا اس پیر فقیر کے پاس، یہ اس کی وجہ سے مجھے اولاد ملی ہے، تب جب اولاد مل گئی ہے تو اب میں ان کو جا کے ذرا چڑھاوے چڑھاؤں، جو کچھ ان کو دینا ہے میں دوں۔ یہ صرف تھوڑی سی شکل چینج ہو گئی ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ یہ میں نے کہا نا پہلے بھی کہ اللہ کو وہ مانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کیوں دے رہے ہیں یہ چیزیں، ہم پہ کوئی رحم فرما رہے ان دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ یعنی بیسیکلی جو لڑکیوں کا قتل ہوتا تھا وہ اسی لیے ہوتا تھا نا کہ مطلب اب جب لڑکی آ گئی ہے تو اس کو تو اگر شادی کریں گے کل کو تو جائیداد میں حصہ بھی دینا پڑے گا، اور پھر اس کے جو شوہر ہے اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا، مطلب جو واٹ ایور ریزن، کسی کی بیٹی ہوتی تھی پیدا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹیوں کا قتل کرنا تمہارے لیے شیطان نے ایزی بنا دیا تھا، وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اور کبھی یہ بھی تھا کہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو قتل کی 3 صورتیں تھیں جو عربوں میں رائج تھیں، اور قرآن میں تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ لڑکیوں کا قتل اس سے خیال سے کہ کوئی ان کا داماد بنے گا، پھر قبائلی لڑائیاں جو ہوتی تھیں، جو دشمنیاں، تو لڑکیوں کو قتل کر دیا۔ بچوں کا قتل کرتے تھے وہ اس لیے کہ ان کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس فائنینشلی وی آر ناٹ اسٹیبل، تو ان بچوں کو ہی قتل کر دو۔ اور تیسری چیز، بچوں کو اپنی معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھی چڑھاوے چڑھاتے تھے، یعنی کسی بچے کو کہ اپنے اس دیوی دیوتا کو خوش کرنا ہے تو بچے کی جان لے دی اس دیوتا کی خاطر کہ ہمارا دیوتا ہم سے خوش ہو جائے۔ نعوذ باللہ۔ یعنی کہ یہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان نے خوشنما بنا دیا تھا ان کے لیے کہ وہ جو یہ کر رہے ہیں مطلب اس میں گناہ نہیں کما رہے، یہ تو مطلب دس از اوکے۔ اسی طرح کی چیزیں جس طرح آپ نے شاید سنا ہو، یہ جو بعض دفعہ اپنی اولاد کو وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ مزاروں پہ کہ جی یہ تو اللہ مطلب یہ نہیں، یہ ملا ہے ان پیر فقیر کی طرف سے، تو اس لیے ہم ان کو اب انہی کی خدمت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب خدمت کیا ہوتی ہے کہ بیسیکلی جتنی بھی وہاں پر غلط چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ صرف تھوڑی سی شکل چینج ہو گئی ہے ہمارے آج کل کے معاشرے میں، مگر چیزیں وہی چل رہی ہیں بالکل۔ یہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے،
اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. ان قریب اللہ انہیں ان کی افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. یعنی جھوٹ باندھ دیا کہ جی یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ والا جانور حرام ہے، یہ جانور حرام ہے، کچھ لوگ جو ہیں ان پہ ہم سواری نہیں کر سکتے، خود جو ہے ان کو کھلا چھوڑ دو. یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ان میں رواج تھے. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اگر مردہ جانور بچہ دیا کسی جانور نے تو وہ تو عورتیں کھا سکتی ہیں، دونوں کھائیں گے، لیکن اگر زندہ پیدا ہوا ہے تو اس کو ہی اگر ذبح کر رہے ہیں تو مردوں کے لیے ہے صرف. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. اب ایک کی بات ہے کہ مطلب یہ ایگزیکٹ اس طرح کا ایگزامپل تو نہیں جو میں بات ہو رہی ہے نا کہ عورتیں یہ کھا سکتی ہیں اور مرد یہ نہیں، تو وہ لٹرلی ان گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت جیسے بیسیکلی ابھی بھی خیر یہ ہوتا ہے کہ عورت کھانا ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائے گی، مرد کے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کھائے گی، باپ کے ساتھ نہیں کھائے گی، وہ آخر میں کھانا کھائے گی، ساتھ بیٹھیں گے نہیں، چیزیں بعد میں اس کو دی جائیں گی. مطلب وہ یعنی اس کو بالکل جس طرح ڈی گریڈ کرتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے معاشرے میں. اور اسلام نے تو عورت کو درجہ دیا ہے، اسلام نے عورت کو رسپیکٹ دی ہے، جو کہ یہ ہم سوسائٹی میں تو آج کل یہ نا کہ اسلام نے عورت کو یہ کر دیا وہ کر دیا. اسلام نے تو عزت دی ہے. یہ ہماری سوسائٹی ہے جو اپنے خود ساختہ رولز اینڈ ریگولیشن اور چیزیں بنا کے اور اپنے رواج بنا کے عورت کو نیچے دکھایا ہے. یہ دین نے نہیں کہا ہوا ہمارے. اللہ تعالیٰ نے ماں کا جو درجہ دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا جو درجہ دیا، بیوی کے جو حقوق بتائے، یہ تمام چیزیں یہ مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اپنی بیٹی کو جب دیکھتے تھے اپنے پاس آتے ہوئے تو خود کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ اس کو بٹھاتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے. اپنی کیا کہتے ہیں آپ یہ سمجھ لو کہ جو والدہ کے ساتھ ایک ان کی کنیز ہوتی تھی، کیا جب ان کو دیکھتے تھے کیونکہ والدہ کی تو ڈیتھ ہوگی، ان کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے، عزت دیتے تھے ان کو. ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ مطلب اپنے جیسے ماں کے باپ کے بھی دوستوں کو، جیسے اگر ماں دنیا سے چلی گئی، اس کی بہن نہیں ہے تو دوست ہیں، ان کو عزت تکریم دو. تو اس دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کو عزت نہیں دیتا. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے. تاکستان ہے انگور کا جو باغ ہوتا ہے. کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں. زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری وہ بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، یعنی ان پہ خود بھی سوار ہوا جاتا ہے اور ان پہ سامان بھی آپ سوار کر کے لے کے جاتے ہو، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، یعنی کہ نر اور مادہ بکری، نر اور مادہ بھیڑ. اے محمد ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے. مطلب یہ اسی بات پہ بات جا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حلال یا حرام کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا حرام کیا اللہ نے؟ ان کے بچے حرام کیے، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ حرام کیا. کیا اگر وہ سچے ہیں تو سچ بات بتائیں. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے محمد ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا و خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص کوئی چیز اس میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے.
یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ بیسیکلی جو جیسے سورہ آل عمران میں بھی آیا نا کہ جو چیزیں یہ امت محمدیہ پر حلال ہیں وہی بنی اسرائیل پہ بھی حرام تھی، بلکہ لیکن انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو رہنے دیا، مطلب وہ حلال ہوگی، مطلب یہ ان کے اوپر ایک سزا تھی ایک طرح سے، کیونکہ وہ انہوں نے وہ چیزیں اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی۔ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو، یعنی بس تمہارے اپنے زن ہے، تمہارا اپنا یہ وہ کہتے ہیں نا کہ خود ہی سوچ کے تم بات کر رہے ہو، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی اب یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، کہا جا رہی ہے، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ان کو کتاب دی تھی کہ اب تمہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیا کیا تمہیں مطلب پابندیاں عائد کی تھی۔ ایک کیا ہے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ دو چیزیں، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ تو ہمارے یہاں آج کل بھی ہوتا ہے نا۔ پہلی بات ایک تو ریگولر ابارشن کرا دیا کہ بچہ کیونکہ افورڈ ہی نہیں کرتے، کچھ لوگ اور زیادہ کوئی وہ کرا لیتے ہیں پروسیجرز اپنے اوپر کہ بچے اور ہوئی نہ جی ایک ہی پال لیں وہی بہتر ہے، ایک کوئی اچھا انسان بنا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد کو جب ہم اپنا مرضی سمجھ کے ہم زبردستی روکنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی تو ہم گناہ کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس روح کو دنیا میں بھیجنا ہے وہ تو پھر بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے ایکسیپٹ کر لوں گی تو وہ اس میں مجھے اجر بھی ہے، مجھے گناہ نہیں ہے۔ لیکن میں جتنا بھی کوشش کر لوں، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوگے سنتے ہوگے کہ لوگوں نے مطلب پروسیجرز بھی کرائے ہوئے چیزیں، پھر بھی جس نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ تیسری چیز، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تقربو قریب سے ہے، قریب نہ جانے کا مطلب ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بری چیزوں کو نہ کرو، فحش چیزوں کو نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا قریب بھی مت جاؤ۔ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو فحش ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں، جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں، اور پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے وہ فرسٹ سٹیپ لے لیا تھا تو وہ باقی سٹیپس خود ہی ہوتے چلے گئے ہم سے۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک یعنی کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یتیم کا مال اس وقت تک تم سنبھال کے رکھو جب تک کہ وہ ابھی جوان نہیں ہوا۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے لیے امکان میں ہے۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کے بارے میں مطلب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو انسان اپنے خدا سے کرے، اور وہ کام وہ بھی یعنی ایک تو اللہ سے کیا نا کہ اللہ کا نام لے کر آپ نے کوئی وعدہ کیا کسی دوسرے انسان سے، وہ بھی اللہ سے عہد ہے۔ ایک عہد ہے سب سے پہلا، الستو بربکم، جب ہماری روحیں بنائی گئی تھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ہم نے وہ وعدہ کیا تھا، ہم نے قبولا تھا، ہم نے گواہی دی تھی کہ اے رب، ہاں آپ ہمارے اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر دنیا میں جب ہم لوگوں سے وعدے کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، وہ تمام وعدے ہمیں پورے کرنے ہیں۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو،
کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گی۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی، یعنی اب یہ لوگ جن کو قرآن دیا گیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو پہلے لوگوں کو دی گئی تھی، جو بنی اسرائیل کو دی گئی یا عیسائیوں کو دی گئی انجیل اور تورات کے فارم میں، ہمیں تو کچھ نہیں دیا گیا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے وہ حجت بھی ختم کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی کہ کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ نشانیاں آ گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، جیسے جو سورج کا نکلنا کہ وہ مغرب سے نکل آئے گا، یا جو اور نشانیاں ہیں جو دھوئیں کی نشانی، اور یا وہ ایک وہ جانور کی نشانی ہے جو قریب آئے گا قیامت کے، تو جب وہ نشانیاں آ گئی اس وقت کوئی توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت کوئی ایمان لائے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یا ایسا شخص کہ جو پہلے سے تھا تو ایمان والا یعنی مسلمان تھا، مگر اس نے پوری زندگی کچھ ایمان کی نام کی کوئی چیز کی نہیں، تو اس کا ایمان بھی اس کو اس وقت کوئی کام نہیں دے گا جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے تو یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی کتنی ہم پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر ایک نیکی کی لکھوں گا میں 10 نیکیاں، لیکن تم نے اگر ایک گناہ کیا تو وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ بیسیکلی یہ ہمارے پر، میرے اور آپ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اگر وہ یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے نیکیاں بھی 10 لکھی جائیں گی لیکن ساتھ میں گناہ بھی 10 لکھے جائیں گے تو میرا اور آپ کا کیا بننا تھا۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص آخرت میں نیکیاں نہیں جمع کروا پا رہا تو پھر یہ اس کے لیے مطلب بہت ہی ایک افسوس کا مقام ہے، بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اے محمد کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل۔ اچھا یہاں پر نا یہ ایک عربی بھی پڑھ دوں پہلے پھر میں یہ ترجمہ پڑھتی ہوں۔ یہ دعا جو ہے نا بہت اس کو کوشش کریں اپنی روٹین میں شامل کریں۔ یہ آیا نمبر آپ کی 162 بنتی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میں یہ پڑھتی ہوں، جب اس کا ترجمہ آئے گا اس آیت کا تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اے محمد کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو، اب یہاں سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے اس آیت کا جو میں نے پڑھی ہے۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودت یعنی تمام میری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہو، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ
لے کے بھی آزماتا ہے، جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ الانعام ختم ہوتی ہے اور انشاءاللہ سورہ اعراف ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کل میں بتا رہی تھی میں کہ اعراف جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ، اور یہ جو اچھا پہلی بات ہے کہ یہ بھی مکی سورہ ہے، اور جو سورہ ہم نے ابھی ختم کی ہے سورہ انعام، یہ اسی کے قریب قریب کا ٹائم پیریڈ ہے اس کا بھی نازل ہونے کا۔ اچھا، جو اعراف ہے اس کا مطلب ہے یہ کہتے یہ ہے کہ جہنم اور جنت کے درمیان یہ ایک اونچی جگہ ہوگی جہاں پر کچھ لوگ ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہ اور نیکی وہ ایکول ہوں گی، تو ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے فیصلے کو ٹالا ہوا ہوگا، اور وہ دوزخ کی طرف بھی دیکھ سکتے ہوں گے جو لوگ اس میں جا رہے ہیں، اور وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، اور جنت کی طرف بھی دیکھیں گے اور امید کریں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ جنت کی طرف کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ مطلب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چاہے وہ ایک کھجور کی گٹلی دے کر ہی، یہ ورڈز میرے ہیں لیکن مطلب مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کو ہم کرتے نہیں ہیں، ہم پروکریسٹینیٹ کرتے سوچتے رہتے ہیں اچھا جی کر دوں گا یا میں اس کی مدد کر دوں گی، یا تو ہمیں جلدی کرنی ہے۔ دا مومنٹ وی تھنک اباؤٹ اٹ، جیسے ہی ہمیں خیال آئے ہمیں وہ نیکی کر دینی ہے، کہ کیا پتا کہ ہم کہیں ان مطلب اپنی طرف سے تو سمجھ رہے ہیں کہ جی جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، لیکن وہ اعراف والے وہ ہمارا انتظار ہم کر رہے ہوں گے، یا کیا پتا کہ وہ ایک نیکی کی کمی سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص جہنم کی طرف چلا جائے، تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہنا ہے ہم نے۔ تو اعراف جو ہے یہ ان کو کہتے ہیں جو وہ درمیان کی وہ زمین ہے، یا کہتے ہیں دیوار ہے یا اونچی جگہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کراؤ۔ مطلب بیسیکلی بات کیا ہے کہ یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے میسج ہے، یہ لوگوں تک جانا ہے، جو انکار کریں گے ان کو خوف دلانا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہوا عذاب کا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے ریمائنڈر ہے یہ۔ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ یعنی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ پیغمبر بھی گواہ ہوں گے لوگوں پہ، اور پھر ہم گواہ ہوں گے پچھلی قوموں پر، اور ہم سب کے اوپر گواہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزش ان کے آگے پیش کریں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قلیلا ما تشکرون، کہ کم ہی لوگ شکر کرتے ہیں۔ میں اور آپ کتنا شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ ہم کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے دیکھا میں نے کیا تھا نا، میں نے محنت کی تو مجھے یہ ملا، یا میں نے یہ کیا تھا تو مجھے ملا۔ کتنی دفعہ ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہمیں یہ ریمائنڈ کرانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر کانشیسلی، منہ سے صرف بات نہیں کری میں زبان سے الحمدللہ تو شاید ہم بہت دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ یار بڑا ہی اچھا ہو گیا، لیکن دل میں کیا ہے؟ دل سے شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ اور ایک شکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ انسان جو اللہ کا شکر کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔
وہ اس کے اگینسٹ نہیں جاتا پھر. دیٹ از اے وے آف شوئنگ گریٹیٹیوڈ کہ میں شکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اب یہاں پر تھوڑا ڈیٹیل میں ہے وہ جو ابلیس کا واقعہ اور حضرت آدم کی کریشن والا واقعہ، وہ تھوڑا ڈیٹیل میں ہے. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا، کیا کون بولا؟ شیطان بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، تجھے مہلت ہے. بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. لیکن اب پہلی بات دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، یہی انسان، ہم انسانوں کو بھی پرابلم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مس گائڈ کر دیا، اگر نعوذ باللہ اس نے مجھے گائیڈ نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ، فرق کیا تھا کہ حضرت آدم سے بھی جب دیکھتے ہیں کہ غلطی ہوئی لیکن انہوں نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. شیطان نے سے جب غلطی ہوئی، اس نے جو گھمنڈ کیا اور اب اس کو پتا چلا کہ اس کو تو سزا دی جا رہی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو گمراہی میں تو نے مجھے مبتلا کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اکثر کو تم شکر گزار نہ پائے گا تو. فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا اور نہ ورنہ تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اگین ریمائنڈر کیا ہے کہ وہاں پر ایک درخت نہیں تھا، وہاں ہزاروں لاکھوں تعداد میں درخت تھے. بیسیکلی کانسیپٹ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے حلال اور حرام کا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کر دیا ایک درخت کے قریب جانا. بس اب یہ ان کی بھی آزمائش تھی اور ان کے پورے دنیا بھر کی، ابھی میرے اور آپ کے لیے بھی نا ہر چیز اویلیبل ہے. یعنی اب تو جیسے اب کھانے کی بات ہی لے لیں، ہر طرح کا حلال کھانا موجود ہے ٹورنٹو میں، اسپیشلی یہاں تو موجود ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم راہیں ڈھونڈنے کی، جی وہ جو ریسٹورینٹ ہے نا، بڑی تعریفیں سنی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، چکن ہی تو ہے یا یہ. تو پھر ہم اگر راستے ڈھونڈیں کہ کسی طرح وہ مجھ پہ حلال ہو جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو جواب ہم خود ہی دیں گے. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دی جائیں. پہلی چیز کیا ہوئی تھی کہ جب اس نے ان کو بھٹکایا اور وہ بھٹک گئے اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، پہلی چیز یہ ہوئی تھی کہ ان کے جو کپڑے، جو کچھ بھی ان کو دیا گیا تھا وہ اتر گیا اینڈ ان کے پرائیویٹ پارٹس جو تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ پھر پتوں ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کر دی. ان کی شرم جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوئشت میں رکھی ہے، انسان کی نیچر میں شرم ہے. یہ شرم اور حیا ہم دور کر دیتے ہیں بچپن سے، مختلف بچوں کو کچھ کام کرا کے کہہ کے بول کے. اتنا شرمیلا ہے یہ تو، اس کو تو بہت ہی شرم آتی ہے. یہ تو لڑکیوں سے بات تک نہیں کر سکتا، یا لڑکی کے بارے میں کہ یہ تو اتنی شرمیلی ہے، پتہ نہیں اسکول جائے گی تو کیا کرے گی. لڑکوں کے سامنے تو اس کو بہت شرم آ جاتی ہے. یا کپڑے اپنے بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے سب کے سامنے چینج کر دینا یا بچوں کو ننگا، ان کے اندر اس طرح سے شرم دور کی جاتی ہے آہستہ آہستہ. اور یہ شرم تو فزیکلی میں بات کر رہی ہوں، شرم زبان کی شرم بھی ہے، آنکھوں کی شرم بھی ہے. انسان غلط بات کرنے سے چوکتا ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنا بچپن سے سکھا دیا، وہ بڑے ہو کے بھی بول رہا ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے سے کھل گئی. اور شیطان جو ہے نا، اس کا پہلا وار ہی انسان کی پرائیویسی، پرائیویٹ پارٹس، انسان کی شرم کو ختم کرنا ہوتا ہے. پہلا وار اس کا. کیونکہ جس انسان کی شرم ختم ہو گئی پھر اس سے کچھ بھی کروا لیں، پھر اس کو کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہارے رب نے اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، وہ ان کے پاس بار بار جاتا تھا، بار بار یہ بات کہتا تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک دفعہ گیا اور آدم اور حوا جو تھے علیہ السلام انہوں نے نافرمانی کر لی. نہیں، ایسی بات نہیں ہوئی تھی. یہ بار بار جا کے کتنا عرصہ لگا نو بڑی نوز، مگر یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ بہت ٹائم لگا. پھر ایک دن کیا ہوا
کہ انہوں نے شیطان کی بات مانی. شیطان نے ان کو کیا کہا کہ یہ اس لیے تمہیں منع کیا گیا کہ کہیں تم وہ نہ ہو جائے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا تم فرشتے نہ بن جاؤ، صرف اس لیے منع کیا گیا تمہیں، اور کوئی ریزن نہیں ہے. اسی طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. رفتہ رفتہ، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ رفتہ رفتہ یہ بات ہوئی ہے، مطلب وہ یہ ایک دم فوراً نہیں ہوئی. اس کا ایک سیکنڈ صرف میں دیکھوں. ہاں، رفتہ رفتہ اپنے ڈھب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا. اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ کون سی؟ یہ دعا موسٹ پرابلی ہم سب کو آتی بھی ہوگی. یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آیت نمبر 23. ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 یہ وہ دعا ہے جو آدم اور حوا کی دعا ہے. اب اس سے جو ایک چیز دماغ میں اور رکھنی ہے کہ ہمیں آدم اور حوا کی طرح بننا ہے. ہمارے باپ اور ماں جو تھے کہ انہوں نے غلطی کی، وہ اس پہ اکڑے نہیں، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے فوراً اللہ کے حضور معافی مانگی ہے. شیطان کی طرح نہیں کیا جو ایروگنٹ ہو گیا اور وہ شیطان کہلایا اور وہ پوری اب اس کو جہنم میں جانا اس پہ ثبت ہو گیا. مجھے اور آپ کو حضرت آدم اور حوا کی طرح بننا ہے کہ ہم سے غلطیاں تو ہوں گی، ہم انسان ہیں، ہم سے مسٹیکس ہوں گی، مگر ہمیں معافی مانگ کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. بس یہ اپنے آپ کو مطلب ہم نے جو بار بار ریمائنڈ کرانا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا یہ ایک جو حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جیسے بیسیکلی کہ جو خدایا میری رحمت، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر. یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں غلط کام کرنے پر اکساتا ہے. یہ میرا اور آپ کا نفس ہے. تو رسول اللہ اس کی دعا مانگتے تھے. اب سوچیں رسول اللہ اس کی دعا مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مطلب یعنی جو بیسٹ ہیومن بینگ ایور کریٹڈ، ہی واز ون آف، مطلب ہی از دا ون. وہ یہ دعا تو میرے اور آپ کے لیے کیا مطلب مجھے اور آپ کو کیا دعا مانگنی چاہیے پھر؟ ہمارا تو ایک ایک سیکنڈ میں ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری خواہشات ایسی پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں غلط طرف لے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں نے اور آپ نے لباس کا کیا حال کر دیا ہے؟ لباس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. کیا ہمارے لباس آج کل کے کیا ہمارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکتا ہے پراپرلی؟ یہ میرا اور آپ کا اپنے آپ سے سوال ہے. میں اور آپ ایک دوسرے پہ پن پوائنٹ نہیں کریں گے. اب دماغ میں ہمارے یہ چلنا شروع ہو جائے، لوگ آنے لگے دیکھا وہ کپڑے کیا پہنتی ہے، وہ کپڑے نہیں. میں نے دیکھنا ہے اپنے اوپر اور آپ نے دیکھنا ہے اپنے اوپر کہ کیا میرا لباس میرے ان حصوں کو جسم کے ڈھانپتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے لباس کی ایک ریزن، جو لباس تم لوگوں کو سکھایا کہ بنانا کس طرح ہے اور پہننا ہے، وہ اس کا ایک ریزن ہے کہ تمہارے جسم کے ان حصوں کو ڈھانپے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے. یہ سوال میں اور آپ اپنے سے کریں گے. اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت، یہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے. جسم پہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں موٹے کپڑے، اور اس کو اگر آپ فردر وہ کریں گے، جس طرح فوجیوں کے کپڑے لے لیں، بہت ساری چیزیں، مٹیریل لے لیں، ڈفرنٹ مٹیریل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، وہ ہماری جسم کو محفوظ بھی رکھتے ہیں. اور کس چیز سے محفوظ رکھتے ہیں؟ ویدر سے. موٹے کپڑے کے جیکٹس جو ہم پہنتے ہیں سردی سے ہمیں روکتے ہیں. تھوڑے باریک مٹیریل بنایا کہ جو گرمی سے ہم کو روکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا، اور زینت کا ذریعہ بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو خوبصورت چیزیں پسند ہیں، تو انسان جو خوبصورت لباس پہنتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ مطلب اسی لباس کو تم اپنی خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کرو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ پہ
کو ہر وقت اپنے دل میں یاد رکھنا، تو پھر انسان اس کے حساب سے کپڑے پہنے گا۔ ابھی صرف کپڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوگا، انسان کے دل میں اللہ کا خیال ہوگا، تو انسان وہی اسی طرح کے کپڑے پہنے گا جس طرح کہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الاؤ کیے ہیں پہننے۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولیں۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی سے میں نے پہلے بھی کہا کہ جنات جو ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسی لیے ایک جو جب کپڑے چینج کرنے ہیں، کپڑے بدلنے ہیں، اس میں جلدی کرنی چاہیے، اور مطلب فضول میں وداؤٹ کلوز، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ واش روم میں بھی یا کہیں پر پھرنے اوائڈ کرنا چاہیے۔ واش روم میں داخل ہونے کی دعا ہے، یاد کر کے اس کو اور ضرور اس کو پڑھ کے داخل ہوں، تاکہ پھر اس کے بعد شیطان ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو، اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اے محمد، ان سے کہو کہ میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش کریں کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور مطلب اچھے کپڑوں میں نماز پڑھیں، صاف ستھرے کپڑوں میں نماز پڑھیں۔ جس طرح ہم احتیاط کرتے ہیں کہ جب ہم نے لوگوں سے ملنا ہو اور ہم اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں نا، تو اسی طرح ہم خیال رکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے لگے۔ اے محمد، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے پاس جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ یہ جو مشرکین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب دور جاہلیت میں یہ طواف کیا کرتے تھے کعبے کا، تو یہ برہنہ ہو کے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کپڑے تو انسانی بنائے ہوئے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو پاک ہونا چاہیے ہمیں، تو ہم انسان کی بنائی ہوئی چیز پہ کے ساتھ طواف نہیں کریں گے۔ تو کیا عورتیں کیا مرد وہ کپڑے اتار کے وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا، یعنی لباس کو حرام کس نے کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھو کہ جو ہمیں بتایا گیا طریقہ جنازے کا بھی، جو انسان کو غسل دینا ہوتا ہے ایک مردے کو، چادر کے نیچے سے ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ باڈی پوری آپ نے کھلے عام ڈال دی اور اس کو نہلایا جا رہا ہے، اس پہ بھی حکم یہی ہے کہ اوپر پوری چادر سے وہ باڈی کورڈ ہوتی ہے، اور انسان اندر سے ویسے پانی ڈالتا ہے، مطلب اس وقت بھی دیکھا نہیں جاتا اس باڈی کو۔ یعنی یہ انسان اسی سے اندازہ تھوڑا سا لگا لے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کور اپ کرنے کا کتنا کہا ہے۔ اے محمد، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، کھلے ہوں یا چھپے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل انما حرم ربی الفواحش، فواحش باتیں، ما ظہرا جو ظاہر ہو جائیں، منہا ان میں سے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہوں، والاثم اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ بعض دفعہ جو ہماری عادت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں وہ لکھا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن میں ہے کہ نہیں۔ تو قرآن کس کے لفظ ہیں؟ قرآن اللہ تعالیٰ کے لفظ ہیں۔ دیٹ مینس کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا
اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اب اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یعنی جن کو وہ فالو، ایک گروہ کو ڈالے جائے گا جہنم میں تو وہ کہے گا جن کو وہ فالو کرتے تھے وہ ان کے بارے میں غلط باتیں کہنا شروع کر دے گا۔ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی دوہرا عذاب کس کس کے انسان کے لیے ہوگا؟ ڈبل، کیونکہ ایک کام آپ خود غلط کرو اس کا تو آپ کو عذاب ملے گا، اللہ نہ کرے، میں تو ایگزامپل دے رہی ہوں، اور آپ کو دیکھ کے یا مجھے دیکھ کے کسی نے اور نے بھی وہی غلط کام کیا تو اس کا عذاب کا کے اندر حصہ بھی میں پاؤں گی، اور میں خود اپنے غلط کام کا بھی عذاب پاؤں گی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ان لوگوں میں شامل ہو، یا رب ہمیں بچا لے اس بات سے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ یہ مطلب ہے ڈبل عذاب کا۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، جو سوئی کا ہول ہوتا ہے نا، نیڈل کا جو ہول ہے، جتنا امپاسبل اس ہول میں سے ایک پورے اونٹ کا گزرنا ہے، اتنا ہی امپاسبل ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا، مطلب اوپر نیچے جہنم کی آگ ہی ہوگی۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عربی میں لکھا نا والذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے نیک، لا نکلف نفسا، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی انسان کو الا وسعها، اس ایکسپٹ کی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو مجھ سے اور آپ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنے نیک عمل کرنے کی میری اور آپ کی کیپیسٹی تھی۔ ہر ایک کا لیول فرق ہے، ہر ایک کی استطاعت فرق ہے۔ فار ایگزامپل صرف اگر پیسے کی ہی بات لے لیں تو اگر کسی کے پاس لیٹ سے اس وقت دینے کو $5 ہیں اور وہ اس کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، تو اس سے اس $5 کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس کے پاس $100 تھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ $5 والے سے $100 کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو میری اور آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے ہم سے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت آواز آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اگین یہ ہمارے لیے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ میں اور آپ جتنے بھی نیک عمل کر لیں گے وہ اس لیول کے کبھی نہیں ہو سکتے کہ جس لیول کے کہ مطلب کہ صرف انہی کی بیسس پہ ہمیں جنت مل جائے۔ ہمارے اعمال تو ہیں آف کورس، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں کوشش کتنی کر رہے ہیں، لیکن جنت میں جو ڈالا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، جو ہمارے وہ گناہ ہوں گے جو ہمیں شاید پتہ نہیں تھے، وہ معاف کر دے گا اور پھر ہمیں جنت میں وہ ڈال دے گا۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں،
تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، اوٹ یا دیوار کہنے حائل ہوگی، جس کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ اب یہ وہ والی آیت آگی، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافت سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے دوزخ والوں کو بھی، جنت والوں کو بھی، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ، یہ اعراف والے جو ہیں، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ۔ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے گروپ والے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ یعنی بعض دفعہ ہم فائنینشیل کسی کی سٹیٹس دیکھ کے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا جنت میں جائے گا، جنت تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ لوگ یہ جو اعراف والے ہیں کیا کہہ رہے ہیں دوزخ والوں سے کہ تم نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے وہ بھی جنت میں موجود ہیں۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تم میں دیا ہے اس، اور وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، پھر رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ اچھا، بیسیکلی جو وہ کہتے ہیں کہ جو دن کا لفظ یہاں آئے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہی 24 گھنٹے والا دن جس طرح ہمارا ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کا ٹائم زون ڈفرینٹ ہے، واللہ عالم۔ اگین یہ ان متشابہات میں سے ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ کلیئر ہمیں پتہ نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ سورج اور چاند تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، یعنی کہ بنایا بھی اس نے، تخلیق بھی اس کی، اور امر یعنی اس کا ہی حکم ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک، پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ زور زور سے چیخ پکار مچا کے لوگوں کے سامنے اور رو رو کے بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے گڑ گڑا کے پکارو، اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں پکارو، اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے پکارو بے شک ایک کے لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینا برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔
ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ رک رہے ہیں آیت نمبر 64، اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے کل یہاں سے آیت نمبر 65 سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا اس کو قبول فرما لے اور اس کو ہمارے دل میں اتار دے، ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے، ہماری اولاد کو تو صالح اولاد بنا، ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی غلطیوں کو تو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔